النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 کی تلاوت کی ہے۔ باری تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ حضرات محترم، گزشتہ 7 جمعوں سے میں آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اجمالی مطالعہ فلسفہ انقلاب کے نقطۂ نظر سے، اس پر میں آپ کے سامنے کچھ باتوں کو رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بات جو ہم نے شروع کی تھی وہ یوں تھی کہ اسلام کا جو نظریہ انقلاب ہے وہ توحید ہے۔ اسلام کا جو نظریہ انقلاب ہے وہ توحید ہے، اور قرآن مجید اسی توحید کی دعوت پر مشتمل کتاب ہے۔ قرآن مجید اسی انقلابی نظریہ جو توحید ہے اس پر مشتمل کتاب ہے۔ قرآن میں آپ کو تفاصیل نہیں ملے گی کہ نماز کیسا پڑھنا چاہیے گا، زکوٰۃ کب، کتنی، کیا، یہ ساری تفصیلات۔ قرآن صرف توحید پر ڈسکس کرتا ہے۔ قرآن پڑھ کر کوئی بھی آدمی جو ہے وہ مشرک نہیں بن سکتا، اتنا تو گارنٹی ہے۔ اس کے اندر توحید ہے، توحید کی دعوت ہے قرآن میں۔ تو گویا اب آپ انذار کریں، تبلیغ کریں، تذکیر کریں، تبشیر کریں، تربیت کریں، تزکیہ کریں، جو بھی کریں، سب کا دائرہ محور وہ قرآن مجید ہوگا۔ اس سے ہٹ کر کوئی اور نیا طریقہ، کوئی اور نیا راستہ میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہے۔ یہ پہلی بنیادی بات۔ دوسری بات، ان تمام کاموں کے لیے انذار آخرت وہ بنیادی پتھر ہے، کارنر اسٹون، جس پر عمارت کھڑے گی۔ آخرت کے محاسبے کا یقین، پھر جزا و سزا کا یقین، اللہ کے سامنے حاضر ہونا، جواب دینا، اور ہمارے اعمال کی بنیاد پر مجھے جنت ملے گی یا جہنم ملے گی۔ یہ انسان کے اندر جتنا پکا اور پختہ یقین ہوگا، انسان کی سیرت ویسے بنے گی جیسے اللہ کو مطلوب ہے۔ کب وہ سیرت بنے گی؟ جب انسان کے اندر یہ دو نظریات، ایک توحید کا نظریہ، دوسرا آخرت کا نظریہ، یہ دونوں مل کر وہ سیرت بنے گی جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اب اس سیرت کو بنانے میں، تقویت دینے میں، اسے گروتھ کرنے میں جو چیز مددگار ہے وہ ہے عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دوام ذکر، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان کی انفرادی سیرت کو بنانے میں بڑا رول ادا کرتی ہیں، ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ عبادات ہے، دیکھیے گا دو چیزیں ہیں۔ یہ نماز فی نفسی مقصود ہے، نماز پڑھنا چاہیے گا۔ اللہ آپ کو سوال پوچھے گا کہ آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، یہ تو مقصود ہے ہی ہے۔ لیکن ایک دوسری بات بھی ہے نماز کے ساتھ، نماز ایک ذریعہ بھی ہے۔ نماز ایک ذریعہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی یاد، اقیم الصلاۃ لذکری۔ یہ جو 10 منٹ میں اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں یہاں پر، اصل میں یہ ایک ریہرسل ہے، تاکہ ہماری زندگی باہر والی بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے گا۔ بھئی آدمی نماز میں کھڑا ہے 10 منٹ میں، اگر آپ اس کے پاس زمزم پیش کریں، صاحب یہ زمزم ہے، پیور زمزم، بغیر پانی ملاوٹ کیے ہوئے، کہے گا نہیں صاحب نماز میں نہیں پینا چاہیے۔ بھئی اجوا کھجور ہے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگوایا، ذرا تناول فرمائیے، کہے گا کہ یار نماز میں ہوں، کیا بات کرتے ہو تم؟ کوئی کام نہیں کرے گا۔ وہ 10 منٹ میں جو ٹریننگ دی جاتی ہے وہ اس لیے کہ آپ باہر جا کر جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے اس میں بھی آپ اسی طرح رہیں۔ تو نماز ایک ذریعہ ہے۔ بدقسمتی سے آج ہوا یہ ہے کہ ہم نے نماز کو صرف مقصد ہی سمجھا ہے، ذریعے پر ہماری نگاہ نہیں گئی۔ تو اب ہمارا پورا زور جو ہے ان مقاصد کو حاصل کرنے میں لگ رہا ہے۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس کا بھی فائدہ ہے، میں نفی نہیں کر رہا ہوں، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ لوگ نیک بن جائیں گے، کچھ فلاحی کام ہو جائے گا، کچھ لوگوں کی انفرادی سیرت وہ سنور جائے گی، یہ تو ہوگا اپنی جگہ پر۔ لیکن جو انقلاب جو نظریہ دیتا ہے توحید،
اس کے عمل کا آغاز نہیں ہوگا. میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو, یہ جو ہم کلمہ توحید جو پڑھتے ہیں, 3 بنیادی باتوں کا اعلان ہے. یہ سارے انسان اللہ کے سامنے برابر, مساوات انسانیت. دوسرا, امانت, ملکیت نہیں, کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے, ہر چیز ہمارے پاس میں امانت ہے. تیسرا, اگر کسی کا حکم چل سکتا ہے, ملکیت مطلقہ جسے کہتے ہیں, وہ صرف اللہ ہے. ہمارے لیے خلافت ہے, خلافت, امانت, مساوات, یہ کلمہ توحید کا اعلان ہے. اس بنیاد پر جو معاشرہ اٹھے گا نا, جب اس بنیاد کو بنا کر ہم کام کریں گے, تب وہ انقلابی عمل کا آغاز ہوگا, ورنہ جیسے چلتا ہے چلے گا. یہ پہلی بات تھی. دوسری بات, پھر ایک تنظیم بنی ہے بنیان المرصوص کی بنیاد پر, اس طرح کی ایک تنظیم بنی ہے. پھر اس تنظیم کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تربیت کا ذرائع کیا تھے وہ بھی میں پھر بھی آپ کو ریکیپ کروا رہا ہوں. 3 چیزیں ہیں. یہ تربیت بذریعہ تلاوت قرآن, قرآن پڑھو, قرآن کو سمجھو, قرآن کو اپنے اندر اتارو. جتنا اپنے اندر اتارو گے اندر کی دنیا بدلے گی, جتنی اندر کی دنیا بدلے گی اتنا تم باہر کی دنیا کو بدلو گے. سیدھا سادہ راستہ ہے. اس قرآن کو اپنے اندر جذب کرو, چلتا پھرتا قرآن کا نمونہ بنو, عملی قرآن بنو. یہ پہلا طریقہ تربیت کا. دوسرا طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت و مجاہدہ نفس بذریعہ عبادات. یہ ہر ایک مضمون اپنی جگہ پہ ایک تقریر ہو سکتی ہے. مخالفت اور مجاہدہ نفس بذریعہ عبادات. تہجد پڑھو, اٹھو رات میں, من بولے گا کہ سونے کو نہ, روزہ نہیں سامنے, نفل روزے نہیں رکھنے, سب کھاتے ہیں میں بھی کھاؤں گا پیوں گا. مارو اپنے نفس کو, کچلو اسے, اپنے کنٹرول میں لے کر آؤ. پھر تیسری جو تربیت کا جو بڑا یہ تھا آپ کے پاس میں, مخالفت اور ایذا پر صبر اور استقامت. یہ تربیت کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بڑے ذریعے تھے. پھر اس کے بعد کفو ایدیکم والا مرحلہ, مار کھاؤ ہاتھ نہیں اٹھاؤ, یہ والا معاملہ چل رہا تھا. پھر صبر, صبر کے بعد مصابرت. گویا اب جہاد قتال میں تبدیل ہوا, اور قتال کا ایک لمبا سلسلہ چلا, بدر سے لے کے وہ میں نے ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہے. پھر اس کے بعد ایک وقت آیا ہے جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے. اب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس کی وہ شقیں, وہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, جس کی وجہ سے جو ہے اب دعوت پہلی بار بیرون عرب پھیلنا شروع ہوئی ہے. آپ نے نجاشی کے دربار میں, ایران, وہ خیسر و کسرا, ان کے دربار میں خطوط بھیجے ہیں. خود اندرون عرب کے اندر جو ہے آپ نے مختلف قسم کے وفود بھیجے ہیں, مختلف قبیلوں پر بات پہنچا. یہ سارے کام ہوا ہے. دعوت کا کام جو ہے صلح حدیبیہ کے بعد تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع, بلکہ شروع ہوا ہی دعوت صلح حدیبیہ کے بعد ہی رکھ لیجیے گا. پھر اس کے درمیان میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ یہود کے جو 3 قبیلے جو بسے ہوئے تھے, بنو قینقاع تھے, بنو نذیر تھے, بنو قریظہ تھے, ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا. پھر اس کے بعد خیبر میں آپ کا کیا رد عمل رہا, وہاں تک میری گفتگو ہوئی تھی. اب چلیے گا آگے قریش کی طرف آتے ہیں ہم لوگ. صلح حدیبیہ کی ایک شق جو تھی وہ یہ تھی کہ بھائی اب صلح ہو گئی ہے, ہمارے اور آپ کے درمیان میں 10 سال جنگ نہیں ہوگی, تو اب جو قبیلہ جس کے ساتھ چاہے وہ اس کا حلیف بن جائے, پارٹنر بن جا سکتا ہے. تو اس مناسبت سے جو ہے بنو خزاعہ جو تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلیف بن گئے, اور بنو بکر جو ہے وہ قریش کے ساتھ حلیف بن گئے. یہ 2 قبیلے, بنو خزاعہ حضور کے ساتھ, بنو بکر قریش کے ساتھ. اچھا, ان دونوں میں پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی, پرانی دشمنی تھی. اب صلح ہو گئی ہے تو ذرا اطمینان ہو گیا کہ بھئی اب کوئی ہم پر حملہ نہیں کرے گا, ان کو بھی اطمینان ہو گیا, ان کو بھی اطمینان ہو گیا. چل رہا تھا ایسا. کچھ دنوں بعد اچانک بنو بکر نے کیا کیا کہ اب تو اطمینان کا ماحول ہے, یہ لوگ ذرا سست ہیں, ہم چلو ان کو حملہ کر کے پرانی وہ جو عداوت ہے, دشمنی, ہم بدلہ لے لیتے ہیں. اچانک رات کے وقت میں بنو بکر جو قریش کے ساتھ حلیف ہے, انہوں نے بنو خزاعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہے اس پر حملہ کر دیا. بیچارے وہ اس میں تھے, بڑے وہ ریلیکسڈ موڈ میں تھے. اچانک حملہ ہوا ہے تو دیور کاٹ نے وہ فائر میں پھنس گئے, وہ لوگ کچھ بھی نہیں ہو سکا ان کے ہاتھ سے.
ان کے بہت سارے آدمی مارے گئے، بلکہ چونکہ رات کے وقت میں حملہ ہوا تھا تو قریش کے کچھ لوگ بھی جو ہے اس رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے، وہ بھی جنگ میں گھس گئے، چلو یار ہم بھی ہاتھ صاف کر لیتے، ایک دو کو مار دیتے۔ بلکہ بنو خزاع کے کچھ لوگ جب دوڑ کر حرم میں داخل ہوئے، وہاں بھی بنو بکر نے نہیں چھوڑا ان کو، حرم میں بھی مارا ان کو۔ جب یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے تو ظاہر بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حلیف ہیں، تو بنو خزاع کے کچھ لوگ جو ہے سیدھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ چلے آئے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آ کر فرمایا انہوں نے کہ صاحب ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، اب ہم وی آر ان پارٹنر، تو آپ کو ہماری مدد کرنی چاہیے گا۔ تو بعض روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے ایلچی کو بھیجا 3 باتیں دے کر، یہ یا تو تم مقتولوں کا قصاص ادا کرو، خون بہا دے دو، فدیہ بلڈ منی وہ دے دو، یا بنو بکر سے تم اپنی دوستی کٹ کر لو، ہم ڈیل کر لیں گے بنو بکر سے، تم ہٹ جاؤ، یا تیسرا اعلان کر دو کہ بھئی صلح حدیبیہ ختم ہو گئی، ہم نے توڑ دیا تو بات ختم ہو گئی بس۔ تو حضور کا ایلچی جو ہے مدینہ مکہ آیا اور اس نے بات رکھی کہ بھئی یہ ہم پیغام لے کر آئے ہیں۔ کچھ نوجوان تھے، انہوں نے اٹھتے کہا کہ ہم کو تیسری بات بڑی پسند ہے، ہم صلح حدیبیہ ختم ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ ایلچی واپس چلا گیا، یہ ایک روایت میں ملتا ہے۔ دوسری بات سیرت کتاب میں ملتا ہے کہ جیسے ہی حملہ ہوا ہے قریش کو احساس ہو گیا کہ بھئی اب ہماری طرف سے بڑی غلطی ہو گئی، حالانکہ عہد تھا ہمارے درمیان میں، اگریمنٹ ہے کوئی حملہ نہ کرے گا، لیکن ہم نے حملہ کر دیا تو گویا توڑنے والے خود ہم ہوئے۔ اب ان کو احساس ہوا، فوراً ان کی مشاورت بلائی گئی، بیٹھا سر جوڑ کے فیصلہ کرنے لگی کہ اب کیا کرنا چاہیے گا۔ طے ہوا کہ بھئی اس عہد کی جو ہے یہ جو اگریمنٹ ہے اسے ہم رینیو کروائیں گے، تجدید کروا لیں گے، پھر بھی 10 سال کا تھا، 2 سال میں واقعہ غالباً ہو گیا ایسا۔ تو ابو سفیان کو بھیجا ہے ان لوگوں نے کہ بھئی تم جا کر جو ہے وہ بات کرو۔ ادھر سے ابو سفیان نکلا ہے، ادھر سے وہ بندہ مدینے والا وہ واپس آ رہا ہے، بنو خزاع کا آدمی۔ دیکھتے ابو سفیان کو احساس ہو گیا کہ یہ ہونا ہو حضور کے پاس جا کر آ رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ یار کدھر سے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں ایسے ذرا ٹہلنے کے لیے گیا ہوا تھا، بس آ رہا ہوں واپس بول کے وہ چلا گیا۔ لیکن ابو سفیان تھا بہرحال وہ بھی ایک پولیٹیکل مدبر انسان ہے، تو اس بندے نے جہاں اونٹنی رکھی تھی وہاں گیا اور اونٹنی کی مینگنی جو پڑی تھی اسے اٹھا کے اس نے دبایا تو اس سے وہ کھجور کی گٹھلی نکلی، تو اسے سمجھ گیا کہ اس اونٹ نے چارہ جو ہے وہ مدینے میں کھایا ہے، یہ بندہ مدینے سے آ رہا ہے اور یہ حضور سے مل کر آ رہا ہے۔ اس نے اندازہ لگا لیا۔ بہرحال ابو سفیان سیدھا وہ مدینہ آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو ہے اس نے بات رکھی کہ بھئی ہم صلح کی وہ رینیو کروانا، تجدید کروانا چاہتے ہیں۔ آپ نے کچھ جواب نہیں دیا، آپ خاموش رہے، خاموش رہا۔ پھر اس کے بعد یہ بندہ اٹھا، حضرت ابوبکر کے پاس گیا، خاموش رہے۔ حضرت عمر کے پاس گیا، انہوں نے بھی کچھ نہیں جواب دیا۔ حضرت علی کے پاس گیا، اور اس وقت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، حسن حسین چھوٹے چھوٹے تھے، وہ کھیل رہے تھے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ کم از کم ان بچوں کو آگے کر دو تاکہ یہ بچے سفارش کریں، رینیول ہو جائے کسی بھی طرح سے اگریمنٹ۔ حضرت فاطمہ نے بولا تم کیا بکتے ہو، بچے چھوٹے ہیں، تم ان کو کیوں اس سیاست میں انوالو کرتے ہو؟ تو وہاں سے بھی نفی، بڑا پریشان ہو گیا ہے۔ جب بہت زیادہ اس نے وہ حضرت علی سے بات کی تو حضرت علی نے مشورہ دیا کہ میں صرف ایک بات کہتا ہوں تم سے، ایک کام کرو، تم جاؤ اور اپنے طرف سے جو ہے رینیول آف اگریمنٹ کا اعلان کر دو کہ بھائی ہم اپنے طرف سے جو ہے ہم اگریمنٹ کو توڑا نہیں، ہم نے وہ اگریمنٹ ان فیکٹ ویسے ہی ہے، چلے گا اگریمنٹ ہماری طرف سے۔ پھر حضرت علی نے یہ بھی فرما دیا کہ میں نہیں سمجھتا اس کا کوئی فائدہ ہوگا، لیکن بہرحال ایک ہی آپشن تمہارے پاس میں ہے، تم اپنے طرف سے اعلان کر دو کہ بھائی ہم نے اگریمنٹ کو رینیو کر دیا، یہ کہہ دو تم۔ تو ابو سفیان گیا اور اس نے اعلان کر دیا اور واپس چلا آیا مکہ۔ بلکہ درمیان میں ایک واقعہ بھی ہوا۔ اب ان کی بیٹی ابو سفیان کی بیٹی جو ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام المؤمنین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ یہ اپنی بیٹی کے گھر بھی گئے، غالباً خیال رہا ہوگا کہ بھئی بیٹی سے کہہ کر ذرا باپ سے سفارش کروا لیں، یہ شوہر سے سفارش کروا لیں گے۔ تو ابو سفیان اندر گھر میں داخل ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا، وہ اس پر بیٹھنے لگا ہی تھا کہ زوجہ محترمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے انہوں نے فوراً بستر کو لپیٹ دیا۔ بڑا ہی مدبر قسم کا انسان ہے۔ ابو سفیان نے سوال پوچھا، بیٹی کیا یہ بستر میرے لائق نہیں تھا یا میں اس بستر کے لائق نہیں تھا، یا میں اس بستر کے لائق نہیں تھا؟
بیٹی کا جواب سن لیجیے گا. بیٹی نے کہا ابا جان یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ مشرک ہیں, نجس ہیں, بیٹھ نہیں سکتے. باپ نے کہا کہ خدا کی قسم تم مجھ سے الگ ہو کر تجھ پر شر کا وہ غلبہ ہو گیا ہے, تو کوئی شیطان پکڑ لیا, اس طرح کی بات تھی وہ. تو بہرحال وہاں سے بھی مایوس ہو کر جو ہے ابو سفیان جو ہے واپس مکہ چلا گیا. مکے والوں نے پوچھا بھی کہ بھئی جواب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی کچھ نہیں جواب ہوا, بس میں نے یہ کہہ دیا. تو اب مکے والے خود کنفیوز سچویشن میں ہیں. آپ ذرا دیکھیے گا, یہ ساری چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں, ایک وقت وہ بھی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب صلح حدیبیہ میں دب کر آپ اگریمنٹ کر رہے ہیں, صلح کر رہے ہیں, ساری چیزیں خلاف میں جا رہی ہیں, پھر بھی آپ سائن کر رہے ہیں. اور 2 سال بعد بندہ خود چل کر آیا ہے اگریمنٹ رینیو کروانے اور حضور نہیں کروا رہے. یہ ہے وہ فرق سمجھنے کا. اب بعض لوگوں نے اس میں غلطی کی تو لوگوں نے کتاب لکھ دی, ٹائم بھی ہے غالباً اس کا نام ٹائم بھی ہے, بہت بڑا مشہور مورخ ہے. اس کا ایک جملہ ہے, اس نے لکھا کہ محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت نبی کے وہ فیل ہو گئے, مکے سے بھاگ گئے وہ, لیکن بحثیت حاکم کے وہ کامیاب رہے. بعض لوگوں نے کتاب لکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم at مکہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم at مدینہ. وہ یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مکے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اور ہے, مدینے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور ہے. وہاں تو بھائی دعوت, تبلیغ, قرآن جی وہ تلقین فلاں فلاں ہو رہی ہے. یہاں تو بالکل حالت بدلی ہوئی ہے, گھوڑا ہے, تلوار ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے. یہ سارے وہ مراحل ہیں جو اس تحریک میں آئے ہیں, تب جا کر وہ انقلاب کامیاب ہوا ہمارے سامنے. تو بہرحال ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے صحابہ کو بتایا کہ بھائی تیاری کرو, تیاری کرو. لیکن رازداری اتنی تھی کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جانا کہاں ہے. اب ہم بس کہا کہ تیاری کرو. تو صحابہ نے جو جنگ کی تیاری شروع کرنے کی, بلکہ ابو قتادہ بن ربیع ان کو آپ نے 8 آدمیوں کے ساتھ ایک سریہ مدینے سے تقریباً 36 کلومیٹر دور ایک گاؤں تھا, آپ نے کہا کہ تم وہاں جاؤ, وہاں انتظار کرو, تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ شاید یہ جو تیاری ہو رہی ہے وہ وہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے, مدینے سے ذرا دور. بعد میں جب ان کو پتا چلا کہ نہیں صاحب حضور مکے کی طرف چلے گئے تو وہ بھی قافلہ جو ہے وہ حضور کے ساتھ آ کر مل گیا تھا. لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رازداری اتنی بڑھتی گئی تھی اس وقت میں, کسی کو پتا نہیں چلا, حضور نے کسی سے شیئر نہیں کیا. لیکن بہرحال عوام تھے, وہ دیکھ رہے تھے کہ بنو خزاعہ کے لوگ آئے ہیں, آ کر انہوں نے جو ہے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر ابو سفیان خود چل کر آیا ہے بندہ رینیو کروانے, اور اللہ کے رسول رینیو نہیں کروا رہے. تو ان کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا کہ ہو نہ ہو اب اللہ کے رسول کا ارادہ جو ہے وہ مکے کی طرف ہو رہا ہے. تو لوگوں کو کچھ اندازہ اپنی طور سے کر رہے تھے. اسی میں ایک صاحب ہے, صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اب جو ہے, اب جو نشانہ ہے وہ مکہ ہے. اب ان کا جو سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ یہ مدینے میں رہ رہے اور ان کا خاندان اہل و عیال جو ہے وہ مکے میں تھے. یہ مکے والے نہیں تھے, باہر سے آ کر بسے ہوئے تھے. تو اب ان کو احساس ہوا کہ اگر حضور مکے پر حملہ کرتے ہیں تو مکے والے ظاہر بات ہے جھنجلا کر مدینے کے جو لوگ جن کے رشتہ دار ہیں نا پہلے ان کو ماریں گے نا. چلو ان کو مارتے کہ نہیں, تم کو مار دیتے پہلے, وہ تو ایزی ٹارگیٹ ہے مکے میں رہنے والے. تو انہوں نے کیا کہ اگر میں ان کو بتا دوں کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اس طرح سے ہے تو وہ اس احسان کے طور پر میرے خاندان والوں کی حفاظت کریں گے, ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو یہ سوچ کر اس بندے نے یہ خط لکھ دیا مکے والوں کے نام اور ایک عورت کے حوالے کر دیا. بر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع اللہ نے دی تو فوراً حضرت علی اور دوسرے صحابہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ فلاں مقام پر جاؤ, ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے, اس کی ایک عورت ہے وہاں پہ, اس کے پاس میں خط ہے, وہ لے کر آؤ. یہ گئے اور کہا کہ بھائی تمہارے پاس خط ہے, خط دو. اس نے کہا کہ نہیں میرے پاس میں کوئی خط نہیں. بہرحال حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھا, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو بات سچی ہوگی. جب بات انہوں نے سختی سے کی تو اس عورت نے جو اپنے چوٹی میں سے وہ خط جو چھپا کر رکھا ہوا تھا وہ خط نکال کر دے دیا. وہ خط لے کر جو اللہ کے رسول کے پاس آئے, پڑھا گیا, بلایا گیا حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. سورہ مجادلہ میں سارا واقعہ آپ کو مل جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, میں اللہ اور اللہ پر رسول پر ایمان رکھتا ہوں, میں مرتد نہیں ہوا ہوں, نہ ہی میرا ایمان چلا گیا ہے, سب کچھ ہے میرا. لیکن بات یہ تھی تو آپ نے پورا واقعہ بتا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ بھی آ گیا تھا, انہوں نے تلوار بھی سونت لی تھی, کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں, ظاہر بات ہے آپ اگر آج کی زبان میں کہیں گے تو ٹریزن ہے نا, وہ ملک کا ایک راز جو ہے دوسروں کو دے دینا, اس طرح کی بات ہے.
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عمر تم نہیں جانتے یہ بدری صحابی ہیں، بدر میں انہوں نے شرکت کی ہے، تمہیں کیا پتا کہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مسکرا کر بدر والوں کو دیکھا اور کہا کہ اے بدر والے اب تم جو چاہے وہ کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو اس پر جو ہے حضرت عمر بھی خاموش ہو گئے تھے، یہ ان کا بدری صحابی کا مقام ہے۔ بہرحال غلطی ہوئی تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ سزا نہیں دی تھی۔ تو بہرحال جب تیاری ہو گئی ہے تو 10 رمضان المبارک ہے سن 8، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چھوڑ کر جو ہے مکے کی طرف نکلے ہیں اور ساتھ میں 10,000 صحابہ کا لشکر ہے، 10,000 صحابہ ہیں۔ راستے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا حضور کے، یہ اپنے خاندان سمیت جو ہے ہجرت کر کے واپس مدینہ آ رہے تھے، بہرحال راستے میں ملاقات ہو گئی تو یہ بھی ساتھ مل گئے، تو یہ بھی ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی اب پھر واپس جا رہے ہیں مکے کی طرف میں فوج کے ساتھ مل کر۔ حضور ظاہر بات ہے رمضان کا مہینہ ہے، روزے سے تھے، آپ نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا، پانی لیا اور سب کے سامنے آپ نے جو روزے کو توڑ ڈالا، روزے کو توڑ ڈالا۔ حضرات محترم، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس پر، ہمارے ہاں روزے کی بڑی اہمیت ہے، نماز کی اتنی نہیں ہے، یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ بچہ نماز پڑھتا نہیں پڑھتا اس پہ کسی کو فکر نہیں، لیکن روزہ نہیں چھوڑنا، پابندی سے روزہ رکھنا، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ، 5 سال 6 سال کا رہے گا، لیکن اسے ہم ظلم زبردستی کرا کے بھی روزہ رکھوا دیں گے، نہیں روزہ رکھنا تو کمپلسری بول کے، ہم اسے چھوڑنے پہ ہمارا وہ ذہن تیار نہیں ہے کہ روزہ توڑا جائے، چھوڑا جائے۔ لیکن رسول کا یہ اسوہ بتاتا ہے آخر وہ کون سا کام تھا، اتنا اہم کام تھا کہ جس کی وجہ سے روزہ جیسی عبادت کو توڑا جا رہا ہے۔ وہ سوچیں آپ ایسی کون سی بڑی عبادت آ گئی، ایسا کون سا بڑا کام آ گیا بھائی کہ جس کے لیے روزہ جیسی بڑی عبادت کو اللہ کے رسول سب کے سامنے توڑ رہے ہیں۔ آپ تصور کر سکتے کہ وقت کا نبی جو ہے ایک عبادت کو چھوڑ دے، توڑ دے، لیکن کیا اللہ کے رسول نے، تاریخ ہے پڑھیے کتابوں میں۔ تو بہرحال یہ قافلہ وادی فاطمہ غالباً اس مقام کا نام ہے، وہاں پر جا کر پڑاؤ کیا ہے، مکے سے بالکل قریب تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کو حکم دیا کہ تم دور دور تک پھیل جاؤ اور آگ کے الاؤ روشن کر دو۔ رات کا وقت رہا ہوگا، اب جب لوگ دور سے دیکھتے ہوں گے تو آگ کا ایک سمندر سا پھیلا ہوا ہے، ہم لوگ گھبرا گئے ہوں گے، جس نے بھی دیکھا ہوگا ہمیں پتہ نہیں کتنا بڑا لشکر آیا ہے، دور دور تک لوگ آگ پھیلائے بیٹھے ہوئے، دیکھنے والے کو کیا پتا چلے گا کہ لوگ دور دور تک بیٹھے ہوئے، سمجھیں گے اتنا سارا بڑا ہی لشکر آ گیا۔ اچھا ادھر ابو سفیان کو بھی بڑی پریشانی ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں مسلمان کب حملہ کر دیں گے، تو وہ بھی جو ہے روزانہ شام میں نکلتا تھا بندہ تاکہ سنگن لے، ادھر ادھر کچھ پتا چلے، تو وہ آیا، حضرت عباس سے ملاقات ہو گئی، بہرحال بات چیت ہوئی، انہوں نے اسے بتایا کہ بھئی اب بھی وقت آ گیا تم اسلام میں لے کر آؤ، تو بہرحال وہ بندہ آیا ہے اور جو ہے اسلام میں وہ داخل ہو گئے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف اسلام میں آئے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ عزت بھی بخشی کہ آپ نے فرمایا جو تمہارے گھر میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا، جس نے اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لیا وہ امان پا گیا، جو مسجد حرم میں چلا گیا وہ امان پا گیا۔ یہ 3 باتیں آپ نے کہیں اس وقت میں۔ بہرحال دوسرے دن جو ہے وہ 17 رمضان ہے سن 8 ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہ وہ شہر تھا جہاں پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب اس شہر کے لوگوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ یہ ایک رات وہ بھی تھی جب آپ تنہا حضرت ابوبکر کے ساتھ چھپ چھپا کر اس شہر کو چھوڑ کر نکلے ہیں، یہ وہی شہر ہے، اور 8 سال بعد اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر میں داخل ہو رہے ہیں، اور حالت یہ ہے، روایات میں سیرت میں بات آتی ہے کہ آپ کا سر پیشانی اس جذبہ تشکر سے، اس احساس سے کہ میرے رب نے مجھ پر کتنا احسان کیا ہے، ایک وقت وہ بھی تھا میں اکیلا تھا اس شہر میں، مجھے یہاں سے نکال دیا گیا تھا، یہ میری اپنی بستی تھی، میرا اپنا گھر تھا، میرے ماں باپ تھے یہاں پہ، مجھے نکالا گیا، اور اس 8 سال کے اندر اللہ تعالیٰ کا مجھ پر یہ احسان ہے کہ 10,000 لوگ میرے ساتھ ہیں اور میں شہر میں فاتح کے حیثیت سے داخل ہو رہا ہوں۔ یہ احساس تھا کہ روایات میں آتا ہے سیرت کتابوں میں کہ آپ کی پیشانی مبارک گھوڑے کے جو پیشانی کے بال تھے آیات اسے مس کر رہے تھے، جھک جا رہے تھے آپ، اور آپ کی زبان پر اللہ کی حمد طاری ہو گئی تھی۔ اس دوران کسی نے کہہ دیا آج تو یوم الملحمہ ہے، یوم الملحمہ، لحم کہتے ہیں گوشت کو، ہم گوشت اٹھا دیں گے، قتل کریں گے لوگوں کو۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیے گا،
7 साल के बाद में ये जो मौका आया, एक टर्निंग पॉइंट है अल्लाह के रसूल की जिंदगी में। अब जिनसे मुकाबला हो रहा है, डायरेक्ट मुकाबला जो हो रहा है, ये वो लोग थे जो दानी दुश्मन थे, पूरे के पूरे दुश्मन वहां मौजूद हैं। अगर किसी जंग में सबसे ज्यादा खून खराबा हो सकता था तो इस जंग में होता था, इसलिए कि हर घर दुश्मन घर था। ये वो जंग है। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल ने फौरन फरमाया, ना, ये यौमुल मलहमा नहीं है, ये यौमुल रहमा है, रहमत का दिन है। आज रहमत का दिन है। बस एक मामूली सी झड़प हुई है खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला के साथ में, बाकी कुछ नहीं हुआ। सब लोग अपने अपने घरों में रह गए या हरम में दाखिल हो गए। बहरहाल जो भी हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में दाखिल हुए हैं। हजरत अस्वद को बोसा दिया है, हाथ में छड़ी थी, बुत रखे हुए थे, एक एक बुत को जो ठोकर देके गिराते जाते हैं। और जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की थी, जा लक़ बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, बातिल को जो जाना है, हक आ गया है। हक जब आ गया तो बातिल को कोई बेबुनियाद है, वो खड़ नहीं सकता। तो बहरहाल उसके बाद में आपने खाने काबा की चाबी ली है उस्मान बिन तलहा के पास से और काबे के अंदर गए, नमाज अदा की, फिर बाहर आए। वो खुतबा आपने दिया है, खुतबा भी सीरत की किताबों में मौजूद है। हुजरात की आयत, पहली आयत आपने तिलावत की जिसमें बताया गया है कि तमाम इंसान बराबर है। फिर आपने बताया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, उसने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद की और तन्हा सारे जत्थों को उसने शिकस्त दे दी। उसके बाद आपने सवाल किया, ऐ खुरैश बताओ तुम्हारे साथ मैं क्या सलूक करूं, तुम क्या समझते कि मैं क्या सलूक करूंगा? जरा गौर कर देखिएगा, ये वो लोग हैं जो जान के दुश्मन रहे हैं। क्या क्या नहीं सताया अल्लाह के रसूल को। एक तहरीक, एक खायद फाते की हैसियत से खड़ा हुआ है, सामने जान के दुश्मन हाथ बांधे खड़े हुए। हमने फतह किया है मक्का, ये नहीं कि हमको ऐसे ला के तोहफतन दे दिया, उसका नाम ही फतह मक्का है, ये आप याद रखिएगा। हमने ऐसा नहीं हुआ कि मिसवाक दिखाई और उसने लो साहब चाबी ले लीजिए मक्के की, आप ले लेना, ऐसा नहीं हुआ। हमने उसे फतह किया है और सारे लोग गुलाम हैं उस वक्त में, जंग के उसूल के तौर पर सारे मक्के वाले हुजूर के गुलाम। लेकिन मक्के वालों ने कहा कि आप तो इब्न करीम है, आप करीम बाप के भाई हैं, करीम, आप खुद करीम है, रहम करने वाले हैं, बड़े रहम दिल है। तो उस वक्त में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं वही बात कहूंगा जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से कही थी, ला तसीब अलैकुल यौम, आज तुम पर कोई मुआखजा नहीं, कोई साजिश नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो, तुम सब आजाद हो। आपने सबको आजाद कर दिया था। तो बहरहाल हजरात मोहतरम, उसके बाद आपने आसपास के जो कबीले, जो इलाकों में जो बुत रखे हुए थे, वहां आपने आदमी भेजे और उन सब बुतों को जो है वो तोड़ फोड़ कर दिया गया था। चंद लोग थे जिनके मुताल्लिक आपने ये हुक्म दे दिया था कि अगर वो खाना काबा के खिलाफ में भी पाए गए तो उनको कत्ल कर दिया जाए। रिवायात में ऐसे लोगों के नाम तकरीबन 10 आते हैं, बाद लोगों ने 8-6 इस तरह से कहा है। उसमें एक नाम जो है इकरमा बिन अबी जहल था, अबी जहल का बेटा था। वो भी जो है डर के मारे जो यमन चला गया था। उनकी बीवी आई, वो इस्लाम में आ गई थी, उन्होंने अल्लाह के रसूल से आकर अपने शौहर की जान की अमान तलब की तो आपने उनको अमान दे दी। ये वापस जाकर अपने शौहर को लेकर आई हैं और वो भी मुसलमान हो गए। उसी में वाशी भी रहा है जिसने असदुल्लाह व असद रसूल को शहीद किया था। ये बंदा भी था जो आपके सामने आकर जो इस्लाम में आया। बाद में यही वाशी है जिन्होंने मुसलमा कज़्ज़ाब जो नबूवत का दावा लेकर खड़ा हुआ था उसको जो है मारा था, वासिल जहन्नम, यही वाशी ने किया था। इस तरह के बहुत सारे लोग सीरत किताबों में आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आपने बायत की है, इसका जिक्र भी आपको सूरह मुम्तहिना में मिल जाएगा। हज़रात मोहतरम, उस वक्त में अबू सुफियान की बीवी हिंदा वो आई है। जाहिर बात है उसे डर था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आने में, वो हाथ डालकर आपके सामने आई है और बायत की है। जब वक्त है आज सारी दुनिया जो है वो क्या वो विमेंस डे ऐसा कुछ मना रहे हैं, हाँ, लेकिन इस्लाम ने जो उस जमाने ही में जो आजादी दी थी औरतों को, हम तस्वुर नहीं कर सकते। एक औरत अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रही है, जरा वो डायलॉग सा पढ़कर देखिएगा, वो जरा देखिएगा। वो पूछते हैं कि भाई तुम चोरी नहीं करोगी, तो वो फौरन हिंदा कहती कि अबू सुफियान जो है मेरा शौहर बखील है, अगर वो मुझे खर्च को नहीं देता, अगर मैं कुछ उसे बताए बगैर उठा लूं तो। तब हुजूर को पता चला कि ये अबू सुफियान की बीवी हिंदा है। तो आपने कहा कि ठीक है तुम ले सकती हो, कोई चोरी शुमार नहीं की जाएगी। फिर आपने फरमाया कि तुम बात करो कि जिना नहीं करेंगे। बड़ी हैरानी होती है। उसने सवाल पलट कर पूछा अल्लाह के रसूल से, क्या हुर्रा आजाद औरत भी जिना करती है? जरा तसव्वुर देखिएगा, हम उसे दौरे जाहिलियत बोलते हजरत, हम उसे दौरे जाहिलियत बोलते। वहां यह तसव्वुर कि एक आजाद औरत जिना नहीं करेगी,
آج کا جو تصور ہے وہ موسٹ سویلائزڈ کلچرڈ جو سائن ہے وہ یہ ہے کہ آپ 4 مردوں کے ساتھ گھومتی پھریں. یہ تصور ہے آج ہمارے پاس میں. جب تک وہ سارے تعلقات نہیں ہوں گے نا, وہ تہذیب ہے ہی نہیں صاحب. یہ کیا آپ گھر میں بیٹھی بیٹھی ایک کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہیں؟ یہ بھی کوئی تہذیب ہے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا تم اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی. اللہ اکبر. بڑا حیران ہوتا اس کا جواب پڑھ کے. اس نے کہا کہ بچے ہم جنتے ہیں, ہم نے ان کو پال پوس کر بڑا کیا اور آپ نے ان کو قتل کیا. ہندا کا بیٹا مر گیا تھا اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کے مسکرا پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر مسکرا پڑے. تو بہرحال یہ وہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں وہاں پر آپ کو مل جائیں گی. تو بہرحال مکے میں آپ نے جو ہے 19 دن کا قیام رہا وہاں پر. پھر اس کے بعد میں لوگوں کو اس دوران جو ہے آپ ہدایتیں اور تقویٰ کی تلقین کرتے رہے. یہ جو بات ہے حضرات محترم, قرآن میں اس کا ذکر بھی آیا ہے. سیرت میں کم بیش 4 مقامات ایسے ملتے ہیں جہاں اس کا ذکر ہے. ایک بیعت عقبہ اولیٰ ہے, بیعت عقبہ ثانیہ ہے, یہ مکی دور میں ملے گا آپ کو. اور بیعت رضوان ہے, قرآن میں اس کا ذکر ہے. اور پھر یہ فتح مکہ کے بعد میں آپ نے بیعت لی ہے, اس کا بھی ذکر ہے. یہ 2 چیزیں ہیں. اور ان چاروں میں سے اچھا پہلے یہ لفظ بیعت جو ہے ہمارے ہاں ایک خاص مروجہ معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. جب کبھی ہم بیعت کا لفظ بولتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک خاص ایک نظام ابھر آتا ہے کہ بھائی کوئی صاحب ہے, اللہ والی ہے, ان کے پاس بندہ گیا اور ان کے کہا کہ بھائی میں آپ سے وہ مرید بننا چاہتا ہوں, آپ کی ارادت میں, آپ کی شاگردگی میں آنا چاہتا ہوں, سماع و اطاعت کہہ لیجئے گا, آپ جو بولیں گے میں اس پر جو ہے عمل کروں گا. یہ سماع و اطاعت والی بیعت ہے, یہی بیعت ہے وہ اصل میں. تو یہ بس یہ نظام ہمارے سامنے آتا ہے. جبکہ سیرت میں جو بات میں آپ کے سامنے رہا ہوں, پورے مکی دور میں آپ کو یہ تصور نہیں ملے گا, بیعت کا تصور نہیں ملے گا پورے مکی دور میں. ملے گا تو صرف یہ 2, بیعت عقبہ اولیٰ, بیعت عقبہ ثانیہ. آپ ذرا وہاں بھی پڑھ کر دیکھ لیجیے گا, خاص طور پر بیعت عقبہ ثانیہ کو. دوسری جو بیعت ہوئی ہے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عباس اس وقت اسلام میں نہیں آئے تھے, وہ بھی ساتھ آئے تھے. پہلے انہوں نے بات کی ہے, بعد میں حضور نے بات کی ہے. انہوں نے فرمایا تھا دیکھو تم حضور کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو, لیکن اگر تم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے نا تو چھوڑ دو, مت لے جاؤ, ہم دیکھ لیں گے, ہم کافی ہیں ان کی حفاظت کے لیے. اور جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے اس کی جو شقیں ہیں, کلازز ہیں, آپ ان کو بھی پورا پڑ جائے گا. ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ورنہ میں لکھ کر لا کر آپ کو پڑھ کے سناتا. اس میں ایک شق یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے, اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی سے میری بھی حفاظت کرو گے. ڈاکٹر شاہ صاحب نے اس بات کو لکھا ہے کہ آج کے دور میں بیعت جو ہے وہ صرف 2 طرح کی ہو سکتی ہے. یہ اگر اسلامی حکومت قائم ہے تو آپ کو اس حکمران کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوگی, یہ دین کا حصہ ہے, سیاسی بیعت ہے. دوسرا, اسلامی حکومت نہیں ہے تو اگر ایک جماعت اٹھتی ہے جو جہاد کو لے کر کہ ہم اسلامی حکومت کو قائم کر دیں گے, اگر اس کا مقصد یہ ہے تو اب اس حکمران کے ہاتھ پر آپ کو بیعت کرنا ہے. یہ 2 ہی بیعتیں آج اسلام میں ہیں, یہ 2 ہی بیعتیں. تیسرا کا کوئی امکان نہیں ہے بغیر ڈاکٹر اسرار صاحب کے. ہمارے ہاں بھی بہت سارے شہید, تحریک شہیدین جو اٹھی ہے آزادی کے دور میں, اسماعیل شاہ شہید وغیرہ نے جو کی ہے, وہ بھی ان کی بنیاد بھی جو بیعت پر رہی. یہ جو بات آج ہمارے سامنے جو ہم دیکھتے ہیں وہ ایک انفرادی بندہ جو ہے کہتا ہے کہ میں آپ کو ٹھیک ٹھاک آدمی سمجھتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی شاگردی میں رہوں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بھئی انفرادی طور پر جو ہے کچھ لوگ نیک بن جا سکتے ہیں, کچھ لوگ سدھر جا سکتے ہیں, لیکن اگر ہم اس کو دین کا حصہ اگر بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ بہت بڑی بات ہوگی. تو صرف یہ بات, اتنی بات میں آپ کے سامنے بیعت پر رکھنا, باقی ساری دوسری احوال جو کتابوں میں آپ دیکھ لے سکتے ہیں. تو بہرحال اب آئیے گا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 19 دن کا قیام رہا. اب یہ جو فتح مکہ ہوئی ہے اس کا اثر آس پاس کے خبیروں پر بہت بڑا ہوا, بہت سارے لوگ اسلام میں آنے. اب ظاہر بات ہے اب قریشی جو بڑے تھے اور وہی سرنڈر ہو گئے تو اب چھوٹے موٹے لوگ کیا کریں گے, اب وہ بھی جو اسلام کے دائرے میں آنا شروع ہو گئے. لیکن کچھ قبائل تھے جن کا الٹا اثر ہوا, اس میں جو ہے حوازن اور ثقیف, یہ طائف اور اس کے ارد گرد رہنے والے قبیلے تھے.
ان پر ان کا الٹا اثر ہوا. انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، ہم اتنی جلدی سرنڈر نہیں ہوں گے، ہم تو پورا زور لگا لیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ بھائی کسی بھی طرح سے جو ہے مسلمانوں کو ہم ختم کر دیں گے. تو یہ لوگوں نے انہوں نے بات چیت کی اور طے کیا کہ مسلمانوں کا جواب دینا چاہیے گا. تو ان کا اور بھی بہت سارے قبیلے ان کے جو آس پاس کے تھے وہ سارے جم گئے اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وادی اوتاس میں آ کر جو ہے انہوں نے پڑاؤ کیا. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 اور 26 میں ذکر ہے، اور سیرت میں اس جنگ کو جو ہے غزوہ حنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شوال کے مہینے میں جو ہے مکے سے کوچ کیا ہے. 12,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا. 10,000 تو مکے سے آئے تھے، 10,000 تو مکے سے آئے تھے، اور 2,000 یہ جو نئے لوگ جو اسلام میں آئے ہیں یہ ساتھ ہیں. تو گویا 12,000 کا لشکر جو ہے کوچ کیا ہے مکے سے حنین کی طرف میں. حنین ایک وادی کا نام ہے، کوچ کیا ہے. 2 واقعات برک کر میں بات ختم کر لیتا ہوں. ایک واقعہ یہ ہوا کہ اثناء سفر کچھ لوگوں نے، وہ ہوتا ہے فطری بات ہے، ان کو یہ تصور آیا بھائی ہم 313 تھے، اللہ نے ہمیں فتح دے دی، ہم 700 تھے، اللہ نے ہمیں فتح دے دی، اب تو ہم 12,000 ہیں، ہماری تعداد 12,000 ہے، ہمیں کون ہرا سکتا ہے. ایک فطری بات ہے، انسان کے اندر آ سکتا ہے. تو یہ ایک تصور آیا، قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا. دوسرا، جا رہے تھے، ایک بڑا بیری کا درخت آیا سبز، تو اس پر دیکھ کر کچھ لوگوں نے کہا، اسے ذات انواد کہا جائے. مشرکین جو ہے اس زمانے میں جب جنگ کے لیے جاتے تو اپنے ہتھیار جو ہے وہ برکت کے لیے پتہ نہیں کیا تصور تھا، اس درخت پر اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے تھے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ رسول ہمارے لیے بھی اس طرح کا ایک درخت جو ہے آپ متعین کر دیجئے. تو اللہ رسول نے فرمایا کہ تم کیسی بات کرتے ہو، تم نے تو وہی